شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا جنت کی نعمتوں کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ دل دماغ کے اوپر اس کا خیال گزر سکتا ہے، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں کے لیے شروع سے اور ہر مسلمانوں کے لیے سزا کاٹنے کے بعد تیار کر رکھی ہے۔ تذکرہ چل رہا تھا جنت کے درخت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جنت میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے تنے جو ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے۔ تو سوچئے کہ آج ہم لوگ سونا پہننے کے لیے عورتیں ترستی ہیں، لیکن جنت میں جو 100 سال کا ہوگا کہ 100 سال تیز رفتار سوار دوڑے گھوڑ سواری کے ساتھ تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور اس کے تنے، اس کے شاخ ہیرے اور موتی کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ پھل کھانے کے لیے جنت کے درخت کا تذکرہ تھا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ جنت کے باغ، جنت کے جو پھل ہیں وہ جنتیوں کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ہر مسلمان کے لیے 2 جنت ہوگی، وہ دونوں جنت کے درخت کے اندر جو پھل ہوں گے وہ سارے پھل بالکل قریب کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ بیہقی کے اندر یہ روایت ہے ان اہل الجنت یاکلون من ثمار الجنت قیاما وقعودا ومستدعین علی ای حال، کہ جنتی لوگ جو کھائیں گے وہ کھڑے ہو کر کے پھل توڑیں گے، بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر کے بھی پھل توڑ لیں گے، لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے ہونے کے بعد انہی کے اٹھنا پڑے گا، بلب جلانا پڑے گا، چاقو سے کاٹنا پڑے گا، ایسا نہیں۔ سوئے ہوئے ہیں تو سوئے ہوئے ہی اللہ تبارک تعالیٰ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں کو قریب کر دیں گے اور سوئے سوئے آرام کے ساتھ وہ توڑ کر کے کھا لے گا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں کو بالکل قریب کر دیں گے، علی ای حال، جس حال کے اندر ہوں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ یہاں تو دنیا کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ پھل ٹوٹ گیا تو اب دوبارہ اگلے سال موسم آئے گا تب دوبارہ پھل وہاں لگے گا، اور جنت کے اندر نظام یہ ہوگا کہ جیسے ہی ایک پھل توڑے
اور کھائے دوبارہ وہاں اللہ تعالیٰ فوراً پیدا کر دیں گے. وہ درخت کبھی بھی پھل سے خالی نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے جنت کے درخت کو اور جنت کے پھلوں کو تیار کیا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. تو اللہ تعالیٰ دعوت دی کون اللہ کے پاس یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کہ آج دنیا کے بارے میں ہم لوگ دوڑ لگاتے ہیں کہ اس کی ایک بلڈنگ تو میری 2 بلڈنگ، اس کی ایک کار تو میری آمدنی زیادہ بڑھ جائے، ہم اس محلے کے کنگ بنے اور ہم سردار بنے، میرا پیسہ زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کیا چیز دھوکے کے گھر میں تم لوگ دوڑتے لگاتے ہو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کہ اگر تم کو ریس کرنا ہے، دوڑ لگانا ہے، آگے بڑھنا ہے تو جنت کے نعمت کے بارے میں ایک دوسرے سے بڑھو. کہ وہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میں تہجد بھی پڑھوں گا. وہ آدمی 10 روپیہ صدقہ کرتا ہے، میں 50 روپیہ کروں گا. وہ آدمی تقوی کی زندگی ایسے گزارتا ہے، میں اس سے بڑھ کر کے گزاروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کہ رغبت کرنے والوں کو ان چیزوں کے اندر رغبت کرنی چاہیے، ان چیزوں کے اندر ریس لگانی چاہیے. ایک روایت کے اندر ہے ان فی الجنت شجرہ. کہ جنت کے اندر ایک درخت ہوگا جذوعها من ذہب. کہ اس کے جو تنے ہوں گے، اس کی جو یہ تنا ہوگا، وہ تنا جو ہوگا وہ سونے کا ہوگا. وفروعها من زبرد. اور اس کے شاخ جو ہوں گے وہ زبرد کا ہوگا، جو قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کو آج تک ہم لوگ دنیا میں دیکھے نہیں ہیں. اور وہ 100 سال کا درخت جو ہوگا سونا کا تنا ہوگا اور اس کے شاخ اور پتے زبرت کے ہوں گے اور موتی کے ہوں گے. فتحب لها ریح. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سوچئے کہ 100 سال کے مسافت کے برابر وہ درخت ہوگا اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہوا چلائیں گے اور ہوا چلانے کے بعد اس درخت کے پتے سے اور درخت کے ٹہنی سے جو آواز پیدا ہوگی. چنانچہ آج دنیا کے اندر ہم لوگ کھیل تماشا ناچ گانا جو دیکھتے ہیں اور میوزک کے اندر جو آواز آتی ہے اور بچے ہمارے اس پر تالی لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ ہمارے نوجوان اس کے اوپر رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی میوزک، دنیا میں کوئی ساز، دنیا میں کوئی بہترین آواز اس سے نہیں ہوگی. جنتی لوگ اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اور اس سے زیادہ لذیذ چیز نہیں سنے ہوں گے. تو میرے دوستو ایسا آج ہم لوگ حرام گانوں سے، حرام میوزک سے اور حرام چیزوں سے آج ہم اپنے کان کو بچا لیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی نغمہ، ایسی سریلی آواز، اتنی بہترین گیت اللہ تعالیٰ اور اتنا بہترین میوزک سنائیں گے کہ بصوتی شیء قط الذ منہ، کہ اس سے زیادہ بہترین آواز دنیا میں کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. سارے کے سارے لوگ خوش اور مست ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم لوگ 80 سال 70 سال 60 سال جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کو حرام گانوں سے اور کان کو حرام لذت سے محفوظ رکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ایسے ایسے نغمے سنائیں گے کہ جو ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نخل الجنتی جذوعها من زمرد خضر، کہ جنت کے اندر ایک درخت ہوگا جو سبز جمرت کا ہوگا، جو قیمتی پتھر ہوتا ہے اس کا وہ درخت ہوگا. اس کے تنے، درخت تو کیا سونے کا ہوگا اور اس کا تنا جو ہوگا، جڑ جو ہوتا ہے وہ جڑ کے بعد جہاں سے
اگتا ہے جس کو تنا ہم لوگ کہتے ہیں، وہ تنا جو ہوگا وہ سونے کا ہوگا، اور اس کا دوسری جو درخت ہوگا اس درخت کا جذوع یعنی اس درخت کا جو یہ تنا ہوگا وہ زمرد کا ہوگا، ہرے رنگ کا ہوگا، زمرد کا ہوگا، اور وَقَرْبُهَا ذَهَبٌ، اور اس کے جو شاخ ہوں گے یعنی جہاں کھجور کے ٹہنی جہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کے جو شاخ ہوں گے وہ شاخ سرخ سونا یعنی لال رنگ کا سونا ہوگا، اس کا ہوگا، وَصَافُهَا كِسْوَةٌ، اور اس کی جو کھجور کے شگوفے ہوتے ہیں، کھجور جہاں سے اگتا ہے اس کے شگوفے جو پیدا ہوتے ہیں وہ جو ہوگا جنتیوں کے لیے لباس ہوگا، یعنی ہم کو لباس پریس کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نوکر سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں جا کر کے درخت میں اللہ تبارک تعالیٰ درخت سے ہم لوگوں کے لیے لباس پیدا کریں گے، اور وہ لباس درخت پیدا کرے گا اور اسی لباس کو ہم لوگ پہنیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے کہ کوئی میل اور فیکٹری اور دکان کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی درخت کے کھجور کے شگوفے کے اندر سے کپڑے پیدا کریں گے اور اسی کپڑے کو ہم لوگ پہنیں گے۔ وَثَمَرُهَا أَمْثَالِ الْقِلَالِ وَالدِّلَا، اور دنیا کے پھل کے برابر نہیں، بلکہ سدرۃ المنتہا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے، اور سدرۃ المنتہا جہاں پر بشر یہ نور کا بالکل آخری ہے، جہاں پر کوئی آدمی اور کوئی مخلوق نہیں بڑھ سکتا، جہاں سے اللہ کے رسول آگے گئے، سدرۃ المنتہا کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے تھے کہ اس کے پتا جو ہے یہ ہاتھی کے کان کے برابر، اور پھل جو تھا وہ مٹکے اور گھڑے کے برابر۔ تو اسی طرح کھجور ہو، بیر ہو، اور دیگر پھل اور میوہ ہو، وہ سارے کے سارے قلال یعنی گھڑے کے برابر، بالٹی کے برابر، ڈول کے برابر وہاں کے اعتبار سے ہوگا، اور جیسے ہی ہم توڑیں گے اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ وہاں پر پیدا کر دیں گے۔ اس کی لذت کیا ہوگی؟ اشد و بیاضم من اللبن، کہ یہ پھل جو ہوں گے دودھ سے زیادہ سفید ہوں گے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبَدِ، اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، لَيْسَ فِيهَا عَجْمٌ، اور اس کھجور کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی۔ اللہ کا کیا نظام کہ وہاں پر چونکہ جنت کے اندر کوئی گندگی نہیں، اور گٹھلی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس کو پھینکنا پڑے گا۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ جو حج کے لیے جائے ہیں، بعض لوگ مجھے کھجور دیے، تو چاہے جو بھی سسٹم ہو وہاں پر گٹھلی کی جگہ میں پستہ بھرا ہوا تھا۔ تو جب دنیا کے اندر یہ نظام ہو سکتا ہے کہ گٹھلی کی جگہ لوگ پستہ بھر کر کے کھجور کو بیچتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جو کھانے پینے کے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ تمہاری خواہشات کی تمام چیزیں وہاں پر ہوں گی، تو وہاں جنت کے کوئی بھی پھل ہو، اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی پھل ہیں ان تمام پھلوں کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کے اندر کسی طرح کی گھن کی چیز، کسی طرح گندگی کی چیز، کسی طرح بڑھاپے کی چیز، کسی طرح وہاں پر گندگی کا نام و نشان ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے آدمی کے اندر بھی تھوک اور ناک سے جو ریزش نکلتی ہے، گندگی، جتنی بھی گندگی اور گھن کی چیز ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں پاک کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ، اور بیویاں بھی جو دیں گے وہ پاک ہوں گے بد اخلاقی سے، گندگی سے، خون سے، اور جتنی بھی گھن کی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے، گھن سے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر پاک کر کے دیں گے۔ یہ جنت کا نظام ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر ایک دلیل بھی کہ جنت کیسی پاکیزہ چیز ہے،
چنانچہ جب حوروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، ترمذی شریف جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم سے، تو انہوں نے بڑی قیمتی بات فرمائی کہ دیکھو دنیا کے اندر اگر کسی حسین عورت کا تذکرہ کیا جائے تو آدمی کے من کے اندر گندگی، شہوت پیدا ہوتی ہے. آٹومیٹک سر آدمی سنتے کہ اگر کسی حسین عورت کا تذکرہ کیا جائے تو دل کے اندر ایک طرح کی گندگی پیدا ہوتی ہے. لیکن حضرت فرمائے کہ دیکھو حور کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن کی انگلی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی فیل ہو جائے گی، اور اگر کھارے پانی میں تھوک دے تو میٹھا ہو جائے گا. دیکھو کسی طرح کے دل کے اندر گندگی آتی ہے، جبکہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حور کو متعین کر کے رکھا ہے کم سے کم 70-72. تو یہ ہے اصل پاکیزگی کی زندگی، اور وہ ہے اصل جنت کی زندگی جہاں پر کسی طرح کی گندگی ہوگی ہی نہیں. ایک آدمی، مولانا طاہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک حافظ صاحب مذاق کرنے کی ان کی عادت تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں جنت میں جب یہاں گھر میں جاتے ہیں تو ایک دوسری مرد کی عورتوں کو دیکھتے ہیں، کیا جنت کے اندر بھی یہ دوسرے کی بیویوں کو دیکھیں گے؟ تو مولانا طاہر صاحب ان کو ڈانٹے بھی کہ آپ کی لگتا ہے کہ نیت خراب ہے، بد نظری کی عادت ہے. تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جو صفات بیان کی، وقاصرات الطرف، کہ وہ نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گی، یعنی وہاں کسی طرح کی گندگی کا خیال جنت میں آئے گی ہی نہیں. ہر طرح کی گندگی سے، بد نظری سے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر مسلمان کے دلوں کو پاک کر دیں گے. اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی اور جنت کی زندگی ہے جس کو ہم لوگ بھول بیٹھے. چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی، یہ ابھی درخت کا تذکرہ چل رہا کہ جنت میں جو درخت ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا نعمت ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور کیا کریں گے، اور جنت میں کیا نعمت ملے گی. چنانچہ شجر طوبہ، پاکیزہ درخت کا جو بار بار جنت کے بارے میں آیا ہے کہ وہاں پاکیزہ درخت ہوں گے، تو اللہ کے رسول فرمائے، یا رسول، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما طوبہ، یہ طوبہ جو درخت، پاکیزہ درخت کا تذکرہ آتا ہے، یہ طوبہ ہے کیا چیز؟ تو اللہ کے رسول فرمائے شجرۃ مسیرۃ 100 سنۃ، یہ طوبہ جو درخت ہے 100 سال کے مسافت کے برابر لمبائی چوڑائی کا درخت ہے، کہ اگر کوئی آدمی 100 سال چلے تو بھی اس درخت کے لمبائی اور چوڑائی کے مسافت کو طے نہیں کر سکتا ہے. اتنا لمبا چوڑا اللہ تبارک تعالی پیدا کیے ہیں اس درخت کو. اور اللہ کے رسول فرمائے کہ ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامہا، کہ جنتیوں کے لباس جو ہیں ان کے شگوفے سے، یعنی کھجور جہاں پر لٹکتا ہے، کھجور جس شگوفہ سے پیدا ہوتا ہے اس شگوفہ سے اللہ تبارک تعالی جنتیوں کے کپڑے پیدا کر دیں گے. اور جنت کے کپڑے کے بارے میں جو آیا ہے لا یبلا ثیابہم، کہ ان کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے، پرانے نہیں ہوں گے. یہاں تو کئی لاکھوں روپے میٹر کپڑا خریدیے، مشکل سے 6 مہینہ چمک دمک رہتا ہے، پہنیے تو، اور پھر اس کی وہ کپڑا پرانا، بوسیدگی اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن جنت میں جو شروع مرتبہ کپڑا پہنیں گے، جو اس کی لائٹ اور چمک دمک اور اس کی رونق جو رہے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی بھی اس کے اندر کمی نہیں آ سکتی ہے. تو اس لیے میرے دوستو ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کیا تیار کیا ہے اور ہم لوگ دنیا کے اندر کس چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے یاکل اہل الجنت یاکل اہل الجنت یاکل اہل الجنت ویشربون، کہ جنتی لوگ کھائیں گے پیئیں گے، ولا یمتخطون، اور ناک سے ان کی ریزش نہیں نکلے گی، ولا یتغوتون، نہ ان کے پیٹ کے اندر پاخانہ جمع ہوگا، ولا یبولون، اور نہ ان کے مثانی کے اندر پیشاب جمع ہوگا.
طعامہم ذالک جشاء کریح المسک، اور ان کا کھانا جو ہے یہ کھائیں گے تو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ڈکار آ کر کے ساری کھانے کو ہضم کر دے گا، اور ڈکار آنے کے بعد پورا معدہ خالی ہو جائے گا، کھانے کی خواہش پیدا ہوگی۔ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، لا تظمأ فیہا ولا تعرا، کہ نہ وہاں پیاس لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ جسم ننگا ہوگا، وہاں پر خواہش پیدا ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یلہمون التسبیح والتکبیر کما یلہمون النفس، کہ جنت کے اندر ابھی جو ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، کہ اگر سانس بند ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ آپ لوگ جو آتے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، بارش کا موسم ہے اس لیے ہے، آپ لوگ بات کرنے میں بھی مجھے ڈسٹرب کر دیتے ہیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں، اگر بھیگ جائیں گے تو ایک دن تو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے دربار کی فضیلت اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اس طرح ہنگامہ کر کے میرا ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے، مضمون خبت ہونے لگتا ہے۔ برائے کرم جو بھی آئیں، بارش ہو رہی باہر، اس کا تذکرہ مسجد کے اندر نہ کریں۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگ رات بھر جاگ کر کے حاصل کرتے ہیں، اور دین کے خاطر تھوڑا سا بھیگنا پڑے تو یہ معمولی سودا ہے، اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی فرمائے یلہمون التسبیح والتکبیر کما یلہمون النفس، کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کا سانس چل رہا ہے، اگر سانس نہ چلے، آکسیجن کی کمی ہو جائے تو دیکھیے کتنے لوگ مر گئے۔ وہاں پر ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ایسے کہیں گے جیسے کہ سانس بغیر سوچے سمجھے آٹومیٹک ہر وقت ہر انسان سے نکلتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان سے جنت میں آٹومیٹک اللہ اکبر سبحان اللہ نکلتے رہے گا، کوئی توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو ہاتھ میں ہم لوگ تسبیح رکھتے ہیں، بٹن والی ہو یا دانے والی ہو، تسبیح رکھتے ہیں کہ چونکہ دنیا سے ہم لوگوں کی غفلت ہو جاتی ہے، یاد کرنے کے لیے تسبیح رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن کیسا پاکیزہ ماحول ہوگا، کیسا پاکیزہ وہ معاشرہ ہوگا کہ ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ کا خود بخود سانس کی جگہ وہ نکلے گا، اور وہاں پر کسی طرح کی گندگی نہیں ہوگی۔ سوچئے کہ رمضان کے موسم میں جو لوگ عبادت کا اہتمام رکھتے ہیں، خاص کر کے جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تو وہ لوگ جب عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی تھوڑی سی لذت حاصل ہو جاتی ہے، تو سوچئے کہ ان کے دل کے اندر کیسا سکون اور کیسا اطمینان جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ذکر کے دل کو جو سکون ملتا ہے اللہ کے یاد کے ذریعے، اللہ کے دھیان کے ذریعے۔ اور سوچئے کہ وہاں پر کوئی شیخ سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، تسبیح کی ضرورت نہیں، ماحول یہ تبلیغ کی ضرورت نہیں، خود بخود انسان کا سانس نکلنے کی جگہ میں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نکلے گا۔ سوچئے وہ کیسا ماحول ہوگا، اور وہ کیسا انسان کے اندر خوشی اور اطمینان کا چیز ہوگا، ماحول ہوگا، ہر آدمی سوچے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت کے اندر کسی طرح کا کوئی شور، کوئی شغب، کوئی ہنگامہ، کوئی جھگڑا، کوئی کسی طرح کا شور ہوگا ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنی تسبیح کے اندر مست رہے گا، وہاں پر جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کیا تیار کر رکھا، اور ہم لوگ کس چیز کے اندر مست ہو گئے ہیں، چنانچہ اس پر ایک واقعہ بیان کر دینا سمجھنے کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھے مثنوی، بہترین کتاب ہے، اس کو وہ پڑھنے کی چیز ہے، اکابرین امت ان کو پڑھتے ہیں۔ حکایات اور مثال کے ذریعے دین کی باتوں کو حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کو سمجھائے ہیں۔ تو جنت کی جب تذکرہ ہوا تو انہوں نے ایک مثال بیان کیا، ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی کا ایک بادشاہ تھا، اس کا لڑکا بڑا خوبصورت تھا، اور اس کی شادی جو ہوئی ایک شہزادی کے ساتھ، بڑی خوبصورت عورت کے ساتھ ہوئی۔
چند سال گزرے تو بادشاہ کو پتا چلا ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، تو جب اندر تحقیق کیے تو پتا چلا کہ بادشاہ کا بیٹا اپنی حسین بیوی سے کبھی ملا ہی نہیں، اور لوگوں نے بتایا کہ معاملہ تو بڑا خراب ہے، وہ جو ہے وہ کسی بوڑھی عورت جو بدصورت ہے آپ کا شہزادہ اس کے عشق میں پڑ گیا ہے، اس لیے اپنی حسین بیوی سے کبھی یہ ملا ہی نہیں۔ چنانچہ بادشاہ بڑا نیک تھا، وہ رات بھر سجدے کے اندر گر گیا اور کہا کہ اے اللہ میری عزت رکھ لیجئے کہ میرا بیٹا اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر کے ایک بوڑھی عورت کے عشق میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے میری خاندان ابھی تک آباد نہیں ہوا ہے، اے اللہ رحم کیجئے۔ چنانچہ بادشاہ کو نیند آ گئی، اور نیند کے اندر فرشتے نے الہام کیا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کے اوپر تمہاری یہ بوڑھی عورت نے ایک کھجور کے شگوفے میں گرہ لگا کر کے جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بدصورت بوڑھی اس کے نگاہ میں حسین نظر آتی ہے، اور اپنی حسن و جمال والی بیوی اس کو بد شکل نظر آتی ہے۔ چنانچہ جادو اتارنے کے لیے جب اس کو کھولا گیا، اور جیسے ہی بیٹے کو افاقہ ہوا اور بادشاہ کا بیٹا جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو زار و قطار رونے لگا کہ ہائے ہماری بربادی کہ میں اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر کے ایک بوڑھی بدشکل عورت کے عشق میں مبتلا تھا، اپنی زندگی کو میں برباد کر رہا تھا۔ تو حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اسی طرح شیطان ہم لوگوں کی نگاہ میں یہ دنیا بھی جنت میں جائے گی اور اس کے تمام طالبین بھی جہنم میں جائیں گے دنیا کو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ دنیا کو ایک بد شکل بوڑھی جس کے دانت نکلے ہوئے، بد شکل گندی اور مہکتی ہوئی بدبودار چڑیل کی شکل میں اس کو ڈالا جائے گا، تو دنیا کہے گی کہ اے اللہ مجھے تو آپ ڈال دیے لیکن میرے چاہنے والوں کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو بہرحال تو اسی طریقے سے شیطان ہم لوگوں کی نگاہ میں جادو کر کے اس دنیا کو حسین شکل میں پیش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جنت کی نعمت جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اس جنت کی نعمت سے ہم لوگ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس جنت کی قیمت ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صحابہ کو سمجھ میں آیا تھا، اس لیے اپنی جان کو، مال کو، جوانی کو، ساری چیز کو قربان کر دیے تھے، اور قرآن نے جو مطالبہ کیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے، یہ صحابہ نے اس کا نمونہ پیش کیا تھا۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو بھی شیطان کے جادو سے بچنے کی ضرورت ہے، اور شیطان نے جو ہم لوگوں کی نگاہ میں دنیا کے حسن و جمال کا جو جادو کر دیا، اس جادو سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس جادو سے نکلیں گے تو اللہ تبارک تعالی آخرت کی حسین منظر ہم لوگوں کے سامنے آسان کر دیں گے، پھر ہر عبادت اور تقوی کی زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی، اور گناہ کی زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا کہ اللہ نے کیسا نظم کیا ہے، چنانچہ فرمائے ان الرجل من اہل الجنت لیشتہی الشراب من اہل الجنہ، کہ جنتی آدمی جنت کا شراب، جنت کے مشروبات، جنت کا پانی ہو، شہد ہو، جو بھی چیز پینے کی تمنا کرے گا، فیقع فی یدہ، تو وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور وہ چیز ہاتھ میں آنے کے بعد جب پیے گا تو پھر جہاں سے وہ چیز آئی تھی وہیں واپس چلی جائے گی۔ چنانچہ جب میں سال لگا رہا تھا تو عربوں کے ساتھ میرا کچھ دن، میری عربی اچھی تھی اس لیے عرب لوگ مجھے بہت چاہتے تھے، تو عرب کے لوگوں کے ساتھ جب میں سال لگا رہا تھا تو ایک ہندوستان کے نام بھول گیا ان مولانا صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب وہ پلاتے تھے کوئی چیز تو مانگتے نہیں تھے دوبارہ، بلکہ وہ رکھ دیتے تھے، اس سے اشارہ تھا، سنگل تھا کہ اور ہمیں دو،
اور جب وہ نہیں پینا تھا تو ایسے ہلا دیتے تھے، یہ اشارہ تھا کہ میری طبیعت بھر گئی۔ تو جنت میں جو خادم ہوں گے، دنیا میں کہنا پڑتا ہے کہ اور پانی ڈالو اور یہ ٹھنڈا ڈالو، لیکن آخرت میں جو جنت کے اندر خادم ہوں گے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جو موتی کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، اللہ نے ان کو ایسی سمجھ دی ہوگی کہ کتنی پینے کی خواہش ہے اتنا ہی وہ ڈالیں گے اور پھر وہ اپنی جگہ پر لوٹ جائے گی۔ تو وہی میں دنگ رہ گیا کہ جب عربوں کا مزاج یہ ہے کہ کتنا پینا ہے اور اس کے مطابق یہ لوگ ڈالتے ہیں اور یہ نظم ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں کیا نظام فرمائیں گے؟ میں دنگ رہ گیا کہ یا اللہ، یہ جب عربوں کی یہ انتظام کا اور ان کا یہ نمونہ ہے معمولی سا، تو جنت میں کیا ہوگا؟ تو بہرحال جنتی لوگ جب بھی پینے کی خواہش کریں گے، وہ جنتی کے پاس آئے گا اور جنتی لوگ پئیں گے، اور جہاں سے وہ چیز آئی تھی واپس چلی جائے گی اور وہاں پر کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہاں طاقت بھی دی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی کروڑ پتی ہے تو یہاں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ 2 روٹی کھانا ہے اور ہری سبزی کھانی ہے، 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ لوگ ترستے ہیں کہ کیا بھر پیٹ کر کے کھاتے، یہ پیٹ بھر کر کے کھاتے، لیکن یہاں پر ایسا نظم نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ کے نبی کی سنت بھی ہی معلوم ہوتی ہے کہ ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے، ہوا کے لیے۔ تو دنیا میں کروڑ پتی ہو اور کتنا بھی کھانا ہو، لیکن وہ پیٹ بھر کے کھانا یہ نقصان دہ ہے۔ لیکن آخرت کے اندر کیا نظام ہوگا؟ 100 آدمی کے کھانے کی طاقت، 100 آدمی کے برابر پینے کی طاقت، 100 آدمی کے برابر بیوی سے ملنے کی طاقت، 100 آدمیوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو طاقت کی ودیعت رکھی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ ایک اہل کتاب آیا، اہل کتاب یعنی یہودی، اور حضور سے سوال کیا کہ اے محمد، کیا جنتی لوگ کھائیں گے؟ اللہ کے نبی فرمائے ہاں کھائیں گے۔ فرمایا کیا جنتی لوگ اپنی بیوی سے صحبت بھی کریں گے؟ فرمایا ہاں صحبت بھی کریں گے۔ تو اس یہودی نے کہا یہ تو گندگی ہے اور گندگی جنت میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول فرمائے سن، جنتی لوگ کھائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ 100 آدمی کے برابر کھانے کی طاقت، پینے کی طاقت، بیوی سے ملنے کی طاقت ہوگی، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ریح المسک، ایک آدمی کا ڈکار آئے گا، پورا کھانا پانی ہضم، اور اس کا جو بدن ہے، اس کا معدہ خالی ہو جائے گا۔ اور انسان جنتی لوگ جب صحبت کریں گے تو دنیا کی طرح گندگی نہیں، غسل واجب نہیں، بلکہ ان کے پہلو سے جب خواہش پوری ہو جائے گی تو مشک کی طرح خوشبودار میاں بیوی کے بدن سے جاری ہوں گے۔ جنت میں کسی طرح کی گھن کی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول اس اہل کتاب یہودی سے فرمائے۔ یہ لیوتا قوت 100 رجل فی الاکل والشرب والجماع، کہ ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 آدمیوں کے برابر طاقت دے رکھی ہے۔ اور جنت کے اندر جو نظام ہے کہ ایک پرندہ ہوگا، انک لتنظر الی الطیر فی الجنت فتشتہی فیجیء مشویا بین یدیک، کہ جنت میں ایک پرندہ دیکھیے گا اور خواہش ہوگی کہ کاش کہ اس پرندے کو کھاتا، فوراً بھونا ہوا ہمارے سامنے وہ آ جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے مثل البختی، کہ بختی اونٹ، یعنی اونٹ کے برابر پرندے ہوں گے، اونٹ کے گردن کے موٹائی کے برابر یہ پرندے ہوں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے ملتفقن نضیجن، بالکل پکا ہوا اور بوٹی بوٹی کیا ہوا، انہی کہ آپ کو چاقو سے بوٹی کرنا پڑے گا، بلکہ اس کا پیس کیا ہوا اور تمام طرح کے لوازمات کے ساتھ فوراً آپ کے پلیٹ کے اندر حاضر ہو جائے گا، آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام بنایا۔ اگر ابھی آپ کو مرغ بریانی کی خواہش ہے، آپ ڈیلی مارکیٹ جائیں گے، بنائیں گے اور شام کو آپ کو ملے گا، پیسہ ہے تب۔ لیکن وہاں سیکنڈوں میں
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ تمہاری خواہشات کی ہر چیز ہم نے مہیا کر رکھی ہے، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ تجھے عنایت کریں گے۔ اور جنت میں کیسا ہوگا پرندہ، چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے ان فی الجنت طائرا لہ 70,000 ریشہ، کہ ایک پرندہ ہوگا جس کے 70,000 پر ہوں گے، ایک پرندہ ہوگا جس کے 70,000 پر ہوں گے، اور وہ جنتیوں کے پلیٹ میں آ کر کے بن کے گرے گا، اور جنتی لوگ اس کو کھائیں گے، اور ہر آدمی کے جنتی کے ہر آدمی کے پیس پیس بن کر کے 70,000 پر ہوگا، اور ہر پر سے کیا ہوگا، لون ابیض من الثلج، کہ وہ جو گرے گا اس کے اندر جو گوشت اور مٹیریل بھرا ہوگا وہ برف سے بھی زیادہ سفید، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبَدِ، اور پنیر سے بھی زیادہ نرم، وَأَلَذُّ مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے بھی زیادہ لذیذ، لَيْسَ مِنْهَا لَوْنٌ يُشْبِهُ صَاحِبُهُ، اور ایک یعنی 70,000 پر سے جو 70,000 طرح کے ایٹم اور ڈیس اس کے اندر بنے گا، ہر ڈیس کی اور ہر پر کی لذت، ہر لقمے کی لذت اللہ تعالیٰ الگ الگ پیدا کریں گے، اور ایسا نہیں کہ وہ پرندہ کھانے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، ثم یطیرو، اور جیسے ہی جنتی لوگ اس پرندے کو کھا کر کے ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کر کے دوبارہ اڑا دیں گے۔ جتنی بھی جنت کے اندر پرندے ہم لوگ کھائیں گے وہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ پھر پیدا کریں گے، اسی لیے جنت کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کا نظام الگ ہے کہ یہاں جو بھی جانور ختم کیے دوبارہ اب وہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جنت کے اندر جتنے بھی پرندے ہیں، جانور ہیں، اور جتنے بھی معقولات اور مشروبات کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ختم ہوگا ہی نہیں۔ پھل بھی توڑیے گا تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو جنت ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھارا، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، کیا اس کے پیچھے تم مرتے ہو؟ اگر تم کو حاصل کرنا ہے تو ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اس کے اندر ریس کرو اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔